اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں جو نافرمان قومیں تھیں ان کو کیسے تباہ و برباد کیا، اس کا کچھ مختصر اجمالی تذکرہ کیا اس صورت میں۔ اللہ نے پچھلی امتوں کے واقعات کا سرسری تذکرہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس زمین پہ جزوی طور پر بھی تباہیاں آتی ہیں، اور ایک بڑی تباہی ایسی ہوگی جس سے پوری زمین ہی ملیا میٹ کر دی جائے گی۔ جزوی تباہیاں، کہیں زلزلے آ گئے، کہیں سیلاب آ گیا، خود انسان کی موت یہ بھی ایک انسان پر آنے والی تباہی ہے کہ وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے انفرادی طور پر تباہیاں آتی ہیں، تو ایسے ہی ایک ایسی تباہی آنے والی ہے جو پوری کائنات پہ برپا ہوگی، پوری کائنات اس سے متاثر ہوگی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ نے فرمایا جب سور میں ایک دفعہ زور سے پھونک ماری جائے گی۔ یہ بچے کی آواز آ رہی ہے، اگر اس کو تھوڑا کنٹرول کر لیں تو بہت خوشی ہوگی۔ بچہ جو ہے نا بیان میں ڈسٹرب کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کوئی خاتون کے ساتھ آیا تو تھوڑا سا اس کو بس خاموش کرانے کی کوشش کر لیں۔ 100% تو ہو نہیں سکتا، بچے کہاں مانتے ہیں بات، کوشش کر لیں۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کو سیدھا راستہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک وہ بار 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 ایک ہی بات سوچ کے اس بات کو اپنے خون میں شامل نہ کر لے، اتنا سوچے کہ اس کے بلڈ میں وہ گھومنا شروع کر دے، سرکولیٹ کرنا شروع کر دے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کچھ بھی یہاں اوریجنل نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ ہم خراب نہیں ہو سکتے، ہم تباہ و برباد نہیں ہو سکتے۔ قوم عاد اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ قوم سمود اس خوش فہمی میں تھی کہ ہمیں بولو کچھ نہیں ہوگا۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کو، آپ کی قسم پرسی کو دیکھ کے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمیں کچھ ہونے والا نہیں، ہم بہت پاورفل ہیں، ان کے لیے تو اپنی جان بچانا مشکل ہی، ہمیں کہاں سے فتح کریں گے۔ خلافت عثمانیہ بہت بڑی خلافت تھی، سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ خلافت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تو سزا دیتا ہے۔ تو انسان سے جو سب سے بڑی بھول ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ابھی ہے ویسا ہی رہے گا۔ یہ بہت بڑا فالٹ ہے، اور یہ کامن بیماری ہے، یہ سب میں ہی ہے۔ جب تک اس بیماری کی اصلاح کی پیغمبر کوشش نہیں کرتے یا پیغمبر کے تربیت یافتہ کوشش نہیں کرتے، یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر پیغمبروں کے علاوہ کسی اور سے یہ بیماری ٹھیک کروائیں گے تو وہ بیمار کر دیں گے آپ کو، ٹھیک نہیں کریں گے، وہ اور بیمار کریں گے آپ کو۔ یہ جو لوگ ان لوگوں سے تربیت لیتے ہیں نا جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، میں تو نام لے کے نہیں زیادہ تذکرہ کرتا، زیادہ کہ کبھی بھی کسی کا نام نہیں لیتا۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہونے کے بجائے اور بیمار ہو رہے ہوتے ہیں، خطرناک حد تک اور خرابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی اناڑی سے علاج کراؤ تو بہتر ہے نا کہ علاج نہ کراتے، کیونکہ اناڑی کیا کر دے گا، کیس کو اور خراب کرے گا۔ خوب سمجھ لیں، جو مذہب کو فالو نہیں کرتے نا، مذہب کا مطلب اسلام نہیں ہے صرف، مذہب کا یعنی اسلام تو اس کی ایک تعبیر ہے نا، مذہب کا مطلب جو خدا کے علاوہ کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا صحیح کیا غلط،
کیسے سکون آئے گا زندگی میں، سیدھا راستہ کیسے ملے گا، جو اللہ کے علاوہ کسی سے پوچھتے ہیں وہ بہت برباد ہوتے ہیں۔ تو آج کل جو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگوں کو گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان میں بہت سے خود اللہ سے نہیں پوچھ رہے ہوتے، ان کی ڈکشنری میں اللہ کی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو اتنا فالو کر رہے ہیں جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے۔ تو آپ بتاؤ، جس کی ڈکشنری میں اللہ ہی نہیں ہے، وہ گوروں سے پڑھ کے آیا ہے، غیر مسلموں سے پڑھ کے آیا ہے، وہ دہریوں سے پڑھ کے آیا ہے، اس کے ٹیچر میں ایتھیسٹ بھی ہیں، اس کے ٹیچر میں اسلام مخالف بھی ہیں، جو اسلام کو مانتے ہیں وہ بھی کوئی خاص فالو نہیں کرتے۔ تو اس کی ڈکشنری میں، اس کی لغت میں اللہ کے لفظ کی کوئی ویلیو ہوگی؟ تو اللہ سے پوچھے گا ہی نہیں۔ جو سب سے زیادہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ نور السماوات والارض، قرآن کہہ رہا ہے جو زمین آسمان کو دیتا ہی ہدایت اللہ ہے، اللہ ہی بتاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ بے جان چیزوں کو بھی سیدھے راستے پہ اس نے چلایا، اور جانداروں کو بھی اسی نے سیدھے راستے پہ چلایا۔ زمین کو سورج کے گرد سیدھے راستے پہ چلایا ہے، یہ غلط ٹریک پہ چلایا ہے؟ تو یہ کس نے چلایا ہے؟ یہ سائنسدانوں نے چلایا ہے، جن سے آپ پوچھ رہے ہو کہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ سائنسدان تو بتائے گا کہ سیدھے راستے پہ چل رہی ہے، چلانے والا نہیں ہے۔ ایسا سیدھا ہے کہ زمین کو اگر گھما بھی دیا نا تو وہ بھی سیدھا ہی ہے، اس کے گھمانے میں حکمت تھی۔ کہتے ہیں نا 23 ڈگری زمین کو اللہ نے جھکایا ہوا ہے جو سورج کی گرد گھوم رہی ہے۔ اس 23 ڈگری جھکنے میں بڑی حکمتیں ہیں، اگر زیادہ جھک جاتی تو سردی اور گرمی کا ڈفرینس بہت بڑھ جاتا۔ ہر چیز ایک بہترین انداز سے بنائی ہے اس نے، بہترین، اس سے اچھی ہو نہیں سکتی تھی۔ سورج کو اور زیادہ گرم کر دیتا، ہم سب ٹکے کباب بن کے ختم۔